تلاوتیں رکھی گئی، اور یہ دونوں تلاوتیں خداوند یسوع مسیح کے آسمان پر صعود فرمانے سے متعلق ہیں۔ گو عید صعود 21 مئی کو آئے گی، لیکن میں نے مناسب جانا کہ آج 17 مئی ہے، اور میں آج اتوار کی اس عبادت میں، جس میں چند لوگ شریک ہیں، 4-5 لوگ شریک ہیں، اور باقی لائیو اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہیں، ان کے سامنے عید صعود کے متعلق کلام حق سے بیان کروں۔ صعود کا مطلب اوپر اٹھایا جانا ہے، اور مقدس لوکا رسولوں کے اعمال میں پہلے باب میں ہی اس بات پر بیان فرماتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا صعود کس طرح سے ہوا، اور کون کون سے لوگ اس صعود کو دیکھنے میں شریک اور گواہ تھے۔ جیسے ہی 25 دسمبر یا 1 دسمبر کا آمد کا پہلا اتوار آتا ہے تو عید ولادت مسیح بڑے زور شور سے منائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد عید فصح کو بڑے زور شور سے، بڑی عقیدت اور احترام سے، جو مسیح خداوند نے آخری فصح اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی، اس میں ہم شریک ہوتے ہیں اور اس میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہیں۔ اور پھر مقدس جمعہ آ جاتا ہے، تمام بنی نوع انسان کے گناہ کا کفارہ صلیب پر، اور خداوند کے 7 کلمات کے اوپر تمام عوام الناس کو درس دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور عید آتی ہے، عید قیامت مسیح، یعنی مسیح کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا۔ اور میں نے بڑی دیانتداری سے کوشش کی، جتنی بھی عیدیں، عید ولادت مسیح، عید قیامت مسیح، عید فصح، اور پھر آج عید صعود پر میں روشنی ڈالوں، ان ساری عیدوں کے بارے میں کلام خدا میں سے پہلے سے نبوتیں اور پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے کتاب مقدس کے مطابق، یعنی کلام حق میں انبیاء کرام نے پیشن گوئیاں کی، ان کے مطابق تیسرے دن قبر کا سینہ چیر کر مردوں میں سے جی اٹھے، اور عید قیامت سے لے کر عید صعود تک مسیح خداوند کے آسمان پر اٹھائے جانے تک کا جو وقت ہے وہ 40 دن ہے، اور ان 40 دن پر خداوند یسوع مسیح ناصری قریب 14 مقامات پر، مختلف جگہوں پر، مریم مگدلینی پر، شاگردوں پر، ایماؤس کی راہ پر، مختلف لوگوں پر ظاہر ہوتے رہے، اور بعض نے آپ کے جی اٹھنے پر شک کیا، یہاں تک کہ خداوند یسوع مسیح کے ایک شاگرد توما نے، مقدس توما نے بھی شک کیا، وہ جاننا چاہتا تھا، اور جاننے کے بعد کہ اس نے اس کے زخموں میں انگلی ڈال کر دیکھا، کیا یہ وہی مسیح ہے
جو صلیب پر میرے اور تمام بنے نوع انسان کے گناہوں کی خاطر قربان ہوتا ہے۔ اب خداوند یسوع مسیح عید قیامت کے بعد 40 دنوں پر آسمان پر جانے سے پہلے عید صعود، عید قیامت کے 40ویں دن کے بعد آتا ہے۔ نصیحت فرما رہے ہیں شاگردوں کو، اور نصیحت کیا ہے؟ یروشلم سے باہر نہ جانا، کیونکہ باپ نے تمہارے لیے ایک وعدہ کیا ہے، جب تک تمہیں روح القدس نہ مل جائے یروشلم میں ٹھہرے رہو، انتظار کرو۔ اصل میں خداوند چاہتا تھا کہ یہ شاگرد یہاں ٹھہرے رہے اور میرے اپنی آنکھوں سے فی البدی، اپنی نظروں سے، اپنی آنکھوں سے میرے آسمان پر اٹھائے جانے پر دیکھے، غور کرے اور پھر میرے سچے گواہ بن جائے۔ یسوع کا صعود ہوتا ہے، شاگرد موجود ہیں، اور کلام خدا میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جب ان سے بات چیت فرما رہے ہیں، کلام بیان فرماتا ہے، یہ کہہ کر وہ ان کے دیکھتے ہی دیکھتے اوپر اٹھا دیا گیا اور بدلی نے ان کی نظروں سے اسے چھپا دیا۔ شاگردوں نے یسوع کو دیکھا، اور نہ صرف دیکھا بلکہ غور سے دیکھا۔ انہوں نے اس کی قیامت بھی دیکھی، انہوں نے اس کی تصلیب بھی دیکھی، اور انہوں نے اس کے ساتھ آخری فسا بھی کھائی، اور پھر دیکھنے کے بعد انہوں نے اس کا بھرپور صعود دیکھا، آسمان پر اٹھایا جانا دیکھا۔ یہاں پر ایک بات قابل ذکر ہے، وہ آسمانی تھا اور وہ واپس آسمان پر چلا گیا۔ وہ شکل انسان میں خدا تھا، مجھے معلوم نہ تھا، مشک نافہ میں چھپا تھا، مجھے معلوم نہ تھا۔ اور مقدس یوحنا بیان فرماتے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، کلام مجسم ہوا۔ خدا تجسد میں آتا ہے تاکہ بنی نوع انسان کے گناہ کا کفارہ ادا کرے۔ اس کے صعود کو شاگردوں نے بڑے غور سے دیکھا، اور پھر فرشتوں نے گواہی دی۔ فرشتہ کیا فرما رہا ہے؟ اے گلیلی مردوں، تم کیوں آسمان کی طرف کھڑے دیکھتے ہو؟ یہی یسوع جو تمہارے پاس آسمان سے اٹھا لیا گیا، اسی طرح پھر دوبارہ آئے گا۔ وہ آسمانی تھا، اپنا مشن، خدا کا نجات کا مشن زمین پر پورا کر کے واپس کبریا کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ اور اس کے صعود کے بارے میں پیشن گوئی کے طور پر زبور نویس کیا فرماتا ہے؟ زبور 68 اور اس کی 18 آیت کی تلاوت آپ ضرور کیجئے گا۔ کلام میں لکھا ہے، تو نے عالم بالا کو صعود فرمایا اور قیدیوں کو ساتھ لے گیا۔ مسیح خداوند کے صعود پر تمام پیشن گوئیاں پایا تکمیل تک پہنچ جاتی ہیں۔ مسیح خداوند کی زمینی خدمت میں بعض دفعہ لوگ یسوع کو انسان کے روپ میں اس کی حیثیت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح بیک وقت وہ خدا بھی ہے اور بیک وقت وہ کامل انسان بھی ہے۔ ہم صرف انسان نہیں مانتے،
کیونکہ انسان نسلی طور پر اور انہیرٹ کرتا ہے، موروثی طور پر گناہ گار ہے، اور یسوع کے لیے لفظ انسان استعمال نہیں ہوا، اس کے بارے میں ٹائٹل ہے وہ کامل خدا اور وہ کامل انسان ہے۔ پہلا تو اس نے اس لیے ہاتھ دھوئے اور کہا تم میں سے کون ہے جو اس پر گناہ ثابت کر سکتا ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ دھوئے کہ یہ راست باز ہے، یہ پاک ہے، یہ انسان نہیں جس نے کوئی خطا کی ہو۔ مسیح خداوند کے صعود پر ڈیوائن مشن کی فلفلمنٹ ہو گئی۔ مسیح خداوند نے تمام دنیا کے گناہ کا کفارہ ادا کر کے خدا کے نجات کے مشن کی تکمیل کی۔ اب ایک نئے دور کا آغاز شروع ہوتا ہے، اب نئے دور کا آغاز شروع ہوتا ہے۔ اگر یسایہ 53 باب کا مطالعہ کریں تو اس میں لکھا ہے نہ کوئی حسن و جمال، اور وہ اس طرح سے خاموش تھا جیسے بھیڑ بال کترنے والوں کے سامنے خاموش ہوتی ہے۔ لوگوں نے اس کو مارا، مخلوق نے اس کے منہ پر تھوکا، اس پر سیاست ہوئی، لیکن اب ایک نئے دور کا آغاز ہے صعود کے ہونے کے بعد، آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد فرشتے دودھ آپ کے حضور میں کھڑے ہیں برہ کے تخت کے سامنے، اور اس کو معصوم کن ناموں سے کرتے ہیں قدوس قدوس قدوس، تو جو تھا، تو جو ہے، تو جو آنے والا ہے۔ اور مقدس پولس رسول نے فلپیوں کے خط میں اس طرح سے بیان فرمایا ہے، وہ یہاں تک فرما بردار رہا کہ اس نے موت بلکہ صلیب، اور اب باپ نے، خدا باپ نے اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اب کلام فرما رہا ہے نیا دور کہ ہر ایک گھٹنا، خواہ وہ آسمان کا ہے، خواہ وہ زمین کا ہے، خواہ وہ پتال کا ہے، اس کے سامنے جھکے گا، اور ہر ایک زبان اقرار کرے گی کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ نیا دور، اور اس نئے دور میں خدا نے اس کو سربلند کیا اور کوئی اس کا ثانی نہیں۔ اب خدا کا برہ، اب خدا کا کلمہ اسی حیثیت میں آسمانی مقاموں میں برہ کا تخت لگا کر بیٹھا ہے، اور ہر قوم، ہر امت، ہر نسل کے لوگ اس کے تخت کے سامنے کھڑے ہو کر سجدہ ریزی کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ برہ ہے جس کے بارے میں پیدائش کی کتاب میں مرقوم ہے۔ جب کائنات کی بنیاد ڈالی گئی تو فرمایا آؤ ہم اس کائنات کی بنیاد ڈالیں، آؤ ہم اس انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں۔ اور یہ ازلی برہ ہے جو دانیل نبی کی کتاب کا میں نے حوالہ جان بوجھ پر تلاوت کرنے کے لیے کہا، کیونکہ اس میں لکھا ہے ڈالے تو 3 گئے تھے لیکن چوتھے کی شکل الہ زادہ کسی تھی، وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، وہ ابتدا بھی ہے اور وہ انتہا بھی ہے، وہ الفا بھی ہے اور اومیگا بھی ہے۔ دور حاضر میں آج سے 2000 سال پہلے صعود ہو چکا ہے، آج سے 2000 سال پہلے قیامت، عید قیامت ہو چکی ہے، آج سے 2000 سال پہلے مسیح مصلوب صلیب پر ہمارے گناہ کا کفارہ ادا کر چکا ہے۔ اور پھر میں اس بیان کو دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں۔ کلام میں لکھا ہے کہ فرشتہ نے ان سے کہا آئے گلیلی مردوں،
تم یہاں کھڑے کیا دیکھتے ہو؟ وہ پہلے ایک صدا، وہ یسوع جس کو تم ڈھونڈتی ہو، وہ اپنے وعدے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ اور یہاں پر کہا گیا ہے، اے گلیلی مردوں، اے شاگردوں، جس یسوع کا تم نے اپنی آنکھوں سے صعود دیکھا ہے، آسمان پر اٹھایا جانا دیکھا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ اور تیاری کی ضرورت ہے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح شاگردوں سے صعود سے پہلے باتیں کر رہا ہے تو وہ ان سے آسمان کی بادشاہی کی باتیں کر رہا ہے کہ خدا تمہارا بادشاہ ہو، یسوع تمہارا بادشاہ ہو۔ اور بادشاہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی کی باغ ڈور یسوع کے ہاتھوں میں ہے۔ اور میں پھر سیموئیل کی طرح کہوں، آپ سیموئیل نبی کی طرح کہیں، خداوند فرما، کیونکہ تیرا بندہ میں سنتا ہوں، ہم سنتے ہیں۔ ہم نے اس کا صعود دیکھا ہے لیکن اسی مقام پر کھڑے ہیں۔ 2000 سال ہو گئے، کلیسیا عجیب سی شش و پنج میں مبتلا ہے۔ کبھی وہ روحانیت کی معراج پر چلی جاتی ہے اور کبھی خدا کے حضور سے خارج ہو جاتی ہے۔ کبھی وہ خداوند کے قدموں میں ہے اور کبھی خداوند سے دوری کا اظہار کرتی ہے۔ وہ سمندر کی لہروں کی مانند کبھی نیچے کبھی اوپر اور کبھی نیچے، اور اسی ڈگمگاتی ہوئی دنیا کے اندر ہم اس تسلسل کا شکار ہیں۔ لیکن آج بھی فرشتہ ہم سے سوال کرتا ہے، اے حیدرآباد کے مسیحیوں، اے سینٹ فلپس کی کانگریگیشن، اے کیتھیڈرل کی کانگریگیشن، اے حیدرآباد کے تمام مسیحیوں، جس یسوع کو تم نے آسمان پر جاتے دیکھا ہے وہ دوبارہ آئے گا، اور اس کی آمد سے پہلے اب انجیل سنائی جا رہی ہے، اب کلام سنایا جا رہا ہے۔ اور آج کے 21 تاریخ کے بعد 40 دن گزر جائیں گے جب توحید صعود، جب 50 دن گزریں گے تو یسوع نے روح القدس کا وعدہ کیا، عید پنتکوست منائیں گے، پہلے پھلوں کی عید منائیں گے، اور روح القدس کا نزول اور اس کی برکت، اس کی نعمتیں منائیں گے۔ لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا یسوع کے صعود، کیا یسوع کی قیامت، کیا یسوع کی تسلیم، کیا یسوع کا روح القدس کا بھیجا جانا میرے نزدیک عزت و تکریم کا حامل ہے یا نہیں؟ ہم کبھی سست ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب میں فرمایا گیا ہے، نہ تو سرد ہے نہ تو گرم ہے، بس خیال کر تو کہاں سے گرا ہے۔ ہماری روحانی ترقی رک گئی ہے۔ اب ہم خدا کے کلام کی طرف، اس کی سچائیوں کو اپنی زندگی میں شاید عمل پذیر ہونا دیکھنا نہیں چاہتے، اور اس لیے کلام فرماتا ہے، اور ہم مسیح کی ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں۔ اور کمال کیا ہے؟ ہم نے اسے دیکھا، نہ صرف دیکھا بلکہ غور سے دیکھا، اور اب اس زندہ مسیح کی گواہی دیتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا صعود، خداوند یسوع مسیح کی زمینی خدمت اور خدا باپ کے سونپے ہوئے مشن کی تکمیل ہے۔ اور ہم یسوع کا مشن بن جائیں۔ اور اس نے مشن کیا دیا؟ تم سب قوموں میں جا کر انجیل کی منادی کرو اور سب قوموں کو شاگرد بناؤ، اور ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور جب تک تمہیں قوت کا لباس نہ مل جائے یروشلم میں ٹھہرے رہو۔ اور جب روح القدس نزول ہوا، جب روح القدس کی معموری آئی، تو خدا نے ان کو نعمتیں دی، خدا نے ان کو بخششیں دی، خدا نے ان کو نعمتوں کے ساتھ ساتھ خدا روح القدس کی برکت اور معموری دی، تاکہ ہم دکھی اور گناہ گار انسانوں کے پاس پہنچ کر یسوع کو ان کے سامنے آفر کر سکیں۔ خداوند مجھے اور آپ کو اس کلام پر عمل کرنے کے لیے
اپنا بھاری فضل اور بھاری توفیق عنایت فرمائے۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔